کوئی بھی شخص کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میرے ساتھ یہ مسئلہ درپیش آیا ہے، اب مجھے تلاش کے بعد بھی اسلام میں اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے مجھ کو مل نہیں رہا، تو میں آزاد ہوں۔ بول سکتا ہے کوئی ایسا؟ بول سکتا ہے بھائی؟ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی جو ضرورتیں تھی، جس طرح زندگی گزارنی تھی، اللہ نے ہر ایک چیز اسلام کی شکل میں ہمیں دے دی۔ اور پھر اللہ کا فیصلہ کیسا فیصلہ ہے؟ انہ لقول فصل، کہ اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلے میں اللہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان کا قانون کئی مرتبہ بنا ہے اور کئی مرتبہ اس میں تجویز کی گئی کہ بھائی چلو بھائی یہ نہیں چلے گا، ایسا کر لیا جائے، ایسا کر لیا جائے۔ ہمارے برادری کے معاملات کو لے لیں، برادری کے اندر قانون بنتے ہیں تو اس میں کئی مرتبہ رد و بدل ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام ایک ضابطۂ قانون ایسا ہے جس میں جب سے بنا ہے آج تک اور قیامت تک کہیں بھی رد و بدل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے کہ بھائی ضرورت آ گئی، چلو بھائی ایسا مسئلہ آ گیا ہے، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، چلو اب بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکال دیں، ہے کہ ایسا نہیں؟ تو اللہ نے ہمیں ایک ضابطۂ قانون اسلام کی شکل، اور اللہ نے اپنے پاک کلام میں کہا کہ ان الدین عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو ضابطہ، جو قانون حیات پسند ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام۔ اسلام ہی وہ ضابطۂ حیات ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے ضابطۂ حیات اور اسلام کے قوانین کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب، کوئی اور بات پر عمل کر کے آئے گا، اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی اور بھی لے کر آ جائے کہ نہیں ہمیں یہ دی، ہمارا معاشرہ کو اس بات کی اجازت دیتا نہیں تھا، ہم تو ایسے ملکوں میں رہتے تھے وہاں پر اسلام پہ عمل کرنا بہت مشکل تھا، تو ہم تو اسلام پہ عمل نہیں کر سکے، ان کے مذہب پر ہم نے عمل کر لیا، تو یہ چیز اللہ کے دربار میں قبول ہونے والا نہیں۔ اللہ کو جو دربار میں قبول، اللہ کے دربار میں جو قبول ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بولیے نا بھائی، کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب چلنے والا نہیں۔ اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ہمارے مذہب اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا، حیلہ بہانہ کیا، تو بھی اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی بات، اور یہ بات اللہ کے دربار میں عذر کے طور پر پیش کر کے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا، وہ بھی ہونے والا نہیں۔ آج جو معاملات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں کہ بھائی ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں ہر شہری، ہر ایک ملک کا باشندہ ایک ہی قانون پر عمل کرے، یہ بات چل رہی ہے نا؟ ارے بھائی آپ کے کانوں میں ہے کہ نہیں بات؟ یو سی سی کا معاملہ سب کے ذہنوں میں ہے نا، باقاعدہ مہم چلی، دستخط کی، اور جو بھی ماشاءاللہ معاملہ چلا، ہر اعتبار سے معاملہ ملکی پیمانے پر، بہت بڑے پیمانے پر کیا گیا، اور آج بھی ہمارے اکابرین کر رہے ہیں۔ تو مجھ کو یہ بتائیے، اگر ہمارے اس ملک میں یہ قانون نافذ ہو گیا کہ بھائی ایک ہی مذہب، ایک ہی قانون، ایک ہی ملک، تو کیا ہمارے لیے اسلام کو چھوڑنا اور اسلامی مذہب پر عمل نہ کرنا یہ اس بات کے لیے کافی ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں ایک قانون بن گیا تھا اس لیے ہم عمل نہیں کیے؟ ہو سکتا ہے؟ اس سے
بڑے، اس سے برے اور اس سے بدتر حالات امت پر آئے، اسلام پر، مسلمانوں پر آئے، لیکن تب بھی مسلمانوں نے مذہب اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ کبھی بھی اسلام اور دین پر آنچ تبھی آتی ہے جب اسلام کے ماننے والے خود اپنے آپ سے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے شریعت کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب جا کے اسلام اور دین پر آنچ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ ہمارے کشمیر کے بڑی نیک شخصیت مفتی ہیں، اللہ ان کی حضرت کی منو برکت دے، حضرت کہنے لگے اگر حالات سازگار ہو، ہر ایک انسان نماز پڑھ سکتا ہو اور نماز نہ پڑھے، داڑھی سنت رسول پر عمل کر سکتا ہو لیکن عمل نہ کرے، قرآن پڑھ سکتا ہو لیکن قرآن نہ پڑھے، سنت شریعت پر عمل کر سکتا ہو لیکن سنت شریعت پر عمل نہ کرے، تو پھر اللہ پاک ایسے حالات پیدا کرتے ہیں اور ایسے حالات ان مسلمانوں پر آتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیں ان کو نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہ قرآن پڑھنا چاہیں ان کو قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، یہ شریعت پر عمل کرنا چاہیں لیکن شریعت پر ان کو عمل کرنے نہیں دیا جاتا ہے۔ حالات سے آج سے 2 سے 3 سال پہلے دیکھ لو، جو حالات ایک وبا کی شکل میں آئے تھے ہمارے ملک پر، ہم نماز پڑھنا چاہتے تھے، مسجد میں سر کو جھکانا چاہتے تھے، لیکن قانون نافذ ہو گیا، مسجد میں جا نہیں سکتے، نماز پڑھ نہیں سکتے، پڑھنا تو گھر میں پڑھنا پڑے گا۔ ہوا نہیں ہوا؟ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو شریعت اور سنت اور اسلام پہلے میری اپنی زندگی سے نکلتا ہے، تب اللہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں ہم عمل کرنا بھی چاہیں، عمل کرنے نہیں دیا جاتا، نہیں کرنے دیا جاتا۔ آج ہی کے حالات ہیں، ابھی کوئی میں ہزاروں سال پرانی باتیں نہیں، ابھی 100-200 سال پہلے چلے جاؤ، سمرقند بخارا کے علاقے میں کیا حالات تھے، تاریخ اٹھا کے پڑھیے تو پتہ چلے حالات کیا تھے مسلمانوں کے۔ جب وہاں پر غیروں نے اپنے پنجے شکنجہ جمع اپنے وہاں پر لوگوں پر قابو کر کے ملک کو اوپر اپنا تسلط جمانا شروع کیا اور مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، مسلمانوں کو ختم کیا گیا، علماء کو ختم کیا گیا، گھروں سے قرآن کو نعوذ باللہ جلایا گیا، مسجدوں کو مسمار کیا گیا، مدرسوں کو مسمار کیا گیا۔ ایک حالات ایسے ملک پر آئے بخارا سمرقند کے کہ پورے ملک میں کہیں قرآن کا نام و نشان نہیں، داڑھی ٹوپی والے، کرتے پیجامے والے علماء حفاظ کا کہیں نام و نشان نہیں، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ کیسے حالات آئے تھے پتہ ہے نا؟ کہ وہ انگریز، وہ باطل طاقتیں لوگوں کے گھروں پر جاتی اور معصوم بچوں کو بلاتے اور ان معصوم بچوں کو چاکلیٹ بسکٹ جو بھی دیتے اور کہتے بیٹے کھائیے اور بتائیے تمہارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے؟ اگر وہ معصوم بچہ کہہ دیتا ہاں میری امی میرے ابو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو وہ ظالم لوگ ان مسلمان کے گھروں کو، اس کے پڑوسی کے گھروں کو تہس نہس کر کے برباد کر دیتے۔ ایسے حالات ہیں۔ زیادہ دور کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ترکی کی بات کر رہا ہوں۔ ترکستان کا نام سنا ہے نا؟ ترکستان سے آج سے 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ترکستان، وہاں بھی شیخ آفندی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ مہینہ پہلے حضرت کا انتقال ہوا، اللہ حضرت غنی کا رحمت کرے۔ وہاں کے جو صدر ہے ان کے مرید حضرت سے، تو ان کی زندگی کے حالات تھے کہ کیا کیا، مسجد میں اکیلے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، مسجد ویران ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ 14 سال تک اکیلے نماز پڑھی ہے مسجد میں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ 14 سال لیکن محنت کرتے رہے، پھر اللہ نے رنگ بدلا ہے۔ حضرت پیر صاحب ذوالفقار حافظ اللہ حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں اپنے ایک دوست کو، کہ ان کے دوست کسی علاقے میں گئے
تو علاقے میں گئے تو وہاں پر دیکھا جمعہ کا وقت تھا، نماز پڑھنی تھی، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا پوچھا تو لوگوں نے کہا مسجد ہو، مسجد میں گئے، پوری مسجد ویران، کوئی بندہ نہیں، اذان دی، کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا، جمعہ کی نماز اکیلے پڑھی، ظہر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، بستی والے لوگ جمع ہو گئے، ایک معصوم بچی نے کہا چچا جان آپ کو ہمارے گھر پہ چائے کی دعوت ہے، ہمارے گھر پہ چلیے تھوڑا ناشتہ کر لیے، چلے ابھی گھر پر گئے، ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے، چائے پی رہے تھے، گھر کے سارے بچے مرد و خواتین جمع ہو گئے، تو کھیلتے کھیلتے وہ بات کرتے کرتے ان گھر والوں نے کہا یہ جو دو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ حافظ قرآن ہے، کب تک بات کرنا ہے؟ 31 جی یہ تمہارے جو بچے بیٹھے ہیں نا سامنے یہ حافظ قرآن ہے، تو ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ جیب میں قرآن شریف کا چھوٹا قرآن شریف نکال کے دیا، کبھی یہ قرآن شریف بیٹا یہ قرآن شریف پڑھ کے بتائیں، بچوں نے کہا میں، وہ دیکھ رہے بچے پڑھ نہیں پا رہے، تو بیٹا پڑھو نا، تو بچے پڑھ ہی نہیں پا رہے، ان کو حیرت ہو رہی کہ حافظ قرآن ہے، ہمیں قرآن دیا وہ دیکھ کے پڑھنے کے لیے پڑھ نہیں پا رہے، تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھ کے بتائیں گے، یہ آیت ہے لو انزلنا ھذا القرآن، جو بھی آیت انہوں نے پڑھ کے بتائی، وہ بچوں نے فٹافٹ پڑھنا شروع کر دیا بنا دیکھے، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بچے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور حفظ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو گھر والوں نے کہا حضرت جب ہمارے ملک میں حالات آئے تھے تو ہمارے گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہمارے علماء ہمارے حفاظ انہوں نے کیا کیا، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ٹیلر کا کام کرتے تھے، اور بچوں کو کپڑا سکھانا ہے، کپڑا سینا سکھانا ہے، سلائی سکھانا ہے، اس بہانے اپنے پاس بلاتے تھے اور یہاں پر ان بچوں کو حفظ کراتے تھے، تو ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جنہوں نے پورا قرآن حفظ کر لیا لیکن ایک مرتبہ قرآن کو دیکھنے کی ان کو نوبت نہیں آئی، جو قرآن تھا ہی نہیں، قرآن تھا ہی نہیں تو کہاں سے دیکھے گی؟ تو اسلام پہلے اسلام کے عمل کرنے والے مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلتا ہے، تب ایسے حالات آتے ہیں ملکی اعتبار سے کہ پھر تمہیں چاہ کر بھی اسلام پر عمل کرنے نہیں دیا جائے۔ کیا حالات ہم ہی تو ہیں، ہمارے معاملات کو دنیاوی دربار میں پیش کر کے اور پیچیدہ کر رہے ہیں، طلاق کا معاملہ آ گیا، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ارے ہماری شریعت کی عدالتیں موجود ہیں، ہم اپنے معاملے کو وہاں پر لے کے جائیں، دو فریقین میں جھگڑا ہو گیا، وہ جھگڑا کہاں جا رہا ہے؟ عدالت میں جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے معاملات جب وہاں پر جائیں گے تو ان کو بھی یہی لگے گا کہ بھئی حالات ایسے ہیں تو یہی قانون بنانا چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، جو قرآن پاک کی تلاوت اللہ نے شروع میں کی گئی، اس میں اللہ نے کہا کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، 5 نماز، رمضان کے روزے، حج، عمرہ، زکوٰۃ، یہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا مکمل قانون ہے کہ کیسے زندگی گزاری جائے، ہمارے معاملات کیسے ہو، ہمارے معاشرت کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہو، ہمارے گھر میں ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ہم باپ ہے تو باپ کی کیا ذمہ داری ہے، بیٹا ہے تو بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے، شوہر ہے تو شوہر کی کیا ذمہ داری ہے، میں گھر کا صدر ہوں، ذمہ دار ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، میں بستی کا ذمہ دار ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے، اسلام نے ہر چیز بتائی۔ تو جب ہم عمل کریں گے تو تبھی تو پھر اللہ آسانیاں میسر کرے گا۔ اسلام کوئی ایسا قانون نہیں ہے، اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ زبردستی ہم کسی پر لاد دیں، ایسا ہے بھائی کہ زبردستی لادا جائے، ورنہ مؤذن کو پکار تو دیتے ہیں، اذان کی نہیں دیتے بھئی آپ جاؤ گھروں میں ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لاؤ، ہونا چاہیے تھا نا، لیکن کیا ہے مؤذن کا کام، صدا لگا دیے، اس کے بعد مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، جس کے تقدیر میں جس کے حق میں اللہ نے ہدایت لکھی ہوگی وہ نماز پڑھ لے گا، ثواب کما لے گا، جس کی نہیں لکھی ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ اب نہیں پڑھا تو مؤذن کی ذمہ داری ہے کیا، اس کا تو معاملہ ختم ہو گیا نا بھائی، اذان مکمل دے گی، دعوت مکمل دے دی۔ تو اسلام کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ زبردستی کسی پر لادا جائے،
اسلام تو ایک ایسا قانون ہے جو انسان بشاشت قلبی کے ساتھ اپنے ایمان کے بڑھنے کی برکت سے یہ ایمان یہ یقین اس کو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام پہ عمل کرنا چاہیے۔ پھر اسلام پہ عمل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جو بات بھی سے پیش آتی ہے، اسلام دین کے جاننے والے ہمارے رہبر علماء اور مفتیان کرام سے یہ بندہ تحقیق کرتا ہے اور پوچھ کر عمل کرتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کام آیا ہے، گھر میں شادی ہے، بچہ ہوا ہے، فلاں ہے، ہمیں اس کا اسلامی قانون کیا ہے، اسلام ہمیں کیا بتایا ہے بتائیے، پھر عمل کرتا ہے۔ پھر جو انسان جو بستی جو علاقہ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی زندگیوں کو سکون سے بھر دیتا ہے، دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ اس کو ضرور نوازے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی قوانین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا